الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا، اکیلا، یکتا، واحد اس لائق ہے کہ تمام کے تمام مسلمان مرد و زن اسی کے اوپر توکل کریں. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل رکھنے والے اور اپنے ماننے والوں کو اللہ ہی کے اوپر توکل کرنے کے احکامات صادر فرمانے والے تھے. سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ، فتنہ و فساد ایک ایسی وجہ سے سرزد ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے، اور بڑی ساری امت مسلمہ صرف اس لا علمی کی بنیاد پہ بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا دکھلائی دیتی ہے کہ جب ہم کسی اپنے بڑے کے اوپر، والد گرامی پہ بھروسہ کرتے ہوئے، بڑے بھائی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، یا اپنے مضبوط ترین تعلقات والوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، یا ہم اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ کے اوپر توکل اور ان کے اوپر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے کو قدم اٹھاتے ہیں، جب ہمیں وہ مایوس کرتے، جب ہماری سوچ ہمارے گمان کے مطابق وہ پورا نہیں اترتے، تو پھر ساری زندگی کے لیے گلے، شکوے، شکایات برپا ہو جاتے. اور بڑے لمبے چوڑے فتنہ و فساد کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بن جاتی ہے. آج کی نشست و مجلس میں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا گمان، ایسا بھروسہ، ایسا اعتماد کہ آپ کو کوئی اس کے بعد اس کے اپوزٹ کوئی چیز نہ دے. وہ ایک ہی ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے، اللہ خالق و مالک کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جب ہم بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، تو پھر وہ ہمیں مایوس نہیں کرتا. صرف ایک ہی ذات ہے. سریرام مجبوری کے باعث ہی صحیح باپ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بسا باپ اپنے بیٹوں کے اوپر بھروسہ اعتماد کرتے ہوئے کوئی قدم اٹھاتا ہے
تو اولادیں بھی اس کو مایوس کر دیتی، بھائی بھائی کو مایوس کر دیتا ہے، ایون کہ بیوی خامن تک کو مایوس کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایک ہی ذات ہے جو بندے کو مایوس نہیں کرتی کہ جب اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ وہ تنہا یکتا واحد اکیلا ہمارا خالق و مالک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، دنیا میں جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، کوئی پلاننگ کرو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرو۔ اسباب کا تلاش کرنا ہمارا ذمہ ہے، ہم اسباب تلاش نہ کریں اور کہیں یا اللہ تیری سپرد۔ اسلام کے نام منافی بات۔ وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کے اللہ کے اوپر توکل کروں یا ویسے ہی کر لوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرو۔ پہلے گاڑی کے ٹائروں میں ہوا چیک کرو پھر روڈ کے اوپر لے کے آؤ تو اللہ خالق و مالک کے اوپر توکل کرو۔ گاڑی کی ٹینکی کو چیک کرو، پیٹرول ہے تو سفر جاری کرو، اللہ کے اوپر توکل کرو۔ دکان کا شٹر ڈاؤن کیا ہے، پہلے تالا لگاؤ پھر کہو یا اللہ تیری سپرد۔ تو اسباب کا اپنانا، اسباب کا اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ خالق و مالک کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ صوفیزم کی سوچ اسلام کے اندر ناپاک، حرام۔ بندہ کام کے لیے جائے نہ کہے میں نے اللہ خالق و مالک کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے ملنا ہی ملنا ہے، لہٰذا میں نے مزدوری نہیں کرنی، میں نے دکان نہیں کھولنی۔ تو دکان کا کھولنا، موومنٹ کرنا، حرکت میں برکت اللہ خالق و مالک تبھی دیتا ہے کہ جب حرکت کریں۔ اپنے لکھے ہوئے رزق کو اللہ خالق و مالک کی راہوں میں چل کے، رزق کی راہوں میں چل کے، ذرائع کو اختیار کر کے پھر اللہ خالق و مالک سے کہیں یا اللہ مجھے وہ رزق دے دے جو تو نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو، ارادہ کر لو، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتا ہے میرے اوپر توکل کرو۔ جب میرے اوپر توکل کرو گے تو اللہ خالق و مالک لا ریب کتاب کے اندر گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اس میں کوئی شک نہیں، جو ایک اللہ خالق و مالک کے اوپر بھروسہ، اعتماد، توکل کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کی اگر محبت چاہیے، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہنیں، یہ بیویاں، یہ بیٹے، یہ یار، یہ تعلقات، یہ مراسم، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں۔ بسا اوقات اسباب کمزور بھی ہو جاتے، لہذا کسی کے ساتھ شکوہ نہ کرنا۔ اگر ہمیں توکل کا علم ہو جائے کہ توکل کیا چیز ہے اور صرف اللہ کے اوپر کرنی ہے، باقی سارے کے سارے اسباب ہیں، اسباب کمزور بھی پڑ جاتے ہیں، اسباب ہم سے چھین بھی جاتے ہیں، گم بھی ہو جاتے ہیں، اوجل بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں جب پتا ہوگا توکل صرف اللہ کے اوپر کرنی تھی، پھر ہمیں اپنے باپ سے بھی شکوہ نہیں ہوگا، اپنی اولادوں سے بھی شکوہ نہیں ہوگا۔ اور جو گمان، جو ذہن، جو سوچ لے کے ہم نے قدم اٹھایا تھا بسا اوقات اس کے بالکل الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ خبردار اپنی توکل، اپنے بھروسے اللہ کے اوپر جو اعتماد کیا اس کے اندر کمزوری نہ آنے پائے۔ اپنی زبان سے کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ خالق و مالک نے جو میرے مقدر میں لکھا تھا اس نے کیا، جو اس نے چاہا اس نے کیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اپنی زبان سے شکوہ نہ لے کے آنا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس مسئلے کو ڈیپلی جا کے اس کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ توکل آخر ہے کیا چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ فرماتا ہے کوئی شک نہیں، انما المؤمنون، جو ایمان والے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، وہ ان کے جسم کے اعضاء کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اپ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اور میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں مین بنیادی طور پہ آج کی نشست میں، اس سے آگے اللہ خالق و مالک نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ آیتیں سن کے جن کا ایمان بڑھتا ہے، یہ اللہ خالق و مالک کا تذکرہ سن کے جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کی بنیادی صفت یہ ہے کہ جب بھروسے کی باری آتی ہے، جب اعتماد کرنا ہوتا ہے تو ان کو صرف ایک ہی ذات یاد آتی ہے، وہی دکھلائی دیتی ہے جو ان کا پالنہار ہے، جو ان کا خالق و مالک ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری قدرت ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر توکل کرتے۔ تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کا تذکرہ سن کے، جب ہم محسوس کریں کہ جب قرآن مجید کی آیات ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول اپ ہو جاتا ہے، تو تیسری صفت اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم اپنے معاملات میں اللہ خالق و مالک کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہ بنیادی صفت ہے ایمان والوں کی۔ تو اللہ خالق و مالک سے ہمیں تقاضا کرنا چاہیے، التجا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی ذات کے اوپر توکل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ يَحْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، تمہیں اگنور کر دے، تو بتلاؤ اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری نصرت کرے؟ اللہ کے بعد پوری دنیا مل کر کے بھی تمہاری مدد کرنا چاہے تو اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھیں، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور پوری دنیا مل کر کے تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے تو اللہ خالق و مالک اگر نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اگر تمہاری مدد کرنے پہ آئے تمہارے اوپر کوئی غلبہ پا سکتا، اور اگر اللہ خالق و مالک اپنی مدد کو پیچھے کر لے تو تمہاری کوئی مدد کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا مومنوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف کس کے اوپر بھروسہ رکھیں؟ اللہ کے اوپر۔ اب اللہ خالق و مالک نے دو باتیں یہاں پہ بیان فرمائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دنیا والے، مجھے ماننے والے اس بات کو سمجھ پائیں کہ میں اگر مدد کروں گا تو کوئی تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، یہ ذہن میں رکھو، اور اگر میں نے تمہیں اگنور کر دیا تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد اللہ خالق و مالک نے فرمایا مومنوں کو چاہیے کہ صرف میرے اوپر توکل کریں، میرے اوپر اعتماد کریں، میرے اوپر بھروسہ کریں، کوئی بھی کام کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی عزم کر لے کسی کام کا تو توکل کس کے اوپر کریں؟ باپ کے اوپر، بیٹوں کے اوپر، اپنے تعلقات کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنے اسلحے کے اوپر، اپنے CCTV کیمروں کے اوپر، اپنے گن مین کے اوپر نہیں، صرف توکل کے لائق ایک ذات ہے، وہ عرش پر مستوی تنہا خالق و مالک، اس کے بغیر کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ یقین مانے جب ہم یہ کر لیں گے تو پوری روئے زمین کے اوپر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی شکوہ نہ ہوگا، کوئی ہماری ہیلپ کرے نہ کرے، کوئی آواز دے کے پیچھے ہٹ جائے، ہماری زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آئے گا، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا خاندانوں میں۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔